بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ السلام نے میت کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع کے اندر دفنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام تدفین کر کے واپس مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر دو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، جس بندے کا جنازہ پڑھایا اور جس کو جنت البقیع کے اندر دفنا دیا وہ ہمارا بھائی تھا۔ اس سے مرتے ہوئے ایک غلطی ایسی ہو گئی جس کا ذکر آپ کے سامنے ہم کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کون سی غلطی کر گیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کے 6 غلام تھے اور 6 غلام اس کی ٹوٹل وراثت تھے، جائیداد تھے۔ اپنی موت کے بالکل قریب آ کر اس نے وصیت نامہ جاری کیا کہ میرے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کیا یہ مسئلہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے ہوئے وصیت لکھ جائے کہ ساری جائیداد اللہ کے حوالے ہے، وقف ہے، فی سبیل اللہ ہے، کیا ورثاء کو محروم کر کے یہ کام کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام سنن ابی داؤد کے الفاظ اون المعبود کے اندر وضاحت موجود ہے۔ یہاں پر محقق الزمان امجد شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہر بات کو جو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نبی، کیا ایسا مسئلہ شریعت سے ثابت ہے کہ پوری جائیداد وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائے؟ نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو بلایا، کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں پھیل جاؤ اور وہاں پر جا کر جو اس کے 6 غلام نظر آئیں میرے پاس لے آؤ۔ 6 غلاموں کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 پرچیاں ڈالی، ایک پرچی پر 2 غلاموں کا نام، دوسری پرچی پر 2 غلاموں کا نام، تیسری پرچی پر 2 غلاموں کا نام۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اس میں سے ایک پرچی اٹھا لی جائے، جس پرچی کے اندر 2 غلاموں کا نام ہو ان کو آزاد کر دیا جائے، جو باقی 4 غلام ہیں وہ ورثاء میں تقسیم کر دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ پوری جائیداد کے اندر 1/3 ورثاء کو وصیت لکھی جا سکتی ہے۔ پوری وراثت اللہ کی راہ کے اندر دینا شریعت نہیں ہے، پوری وراثت فی سبیل اللہ وقف کر دینا شریعت کا قانون نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لو علمناہ ما صلیناہ۔ اٹھائیے ابو داؤد، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے صحابی نے یہ کام کیا ہے، پوری جائیداد وصیت کے اندر لکھ دی ہے کہ وقف کر دی جائے رب کی راہ کے اندر، رب کعبہ کی قسم ہے ایسے بندے کا میں جنازہ بھی نہ پڑھاتا۔ جو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دے جائے، میرے پیغمبر اس کا جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر 1128 ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی صحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس غیلان بن سلمہ صحابی رسول ہے، زمانہ جہلیت کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، ان غیلانا قد اسلم و اسلمنا 10 نسوۃ معه۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی 10 بیویوں نے ایمان قبول کیا۔ کتنی بیویاں؟ 10 بیویوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتخیر 4 منہن، ان میں سے 4 رکھ لے، اسلام اجازت دیتا ہے 6 کو طلاق دے کر
گھر میں روانہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر عمل کر دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر آئے دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ابو داؤد کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دور کے اندر غیلان بن سلمہ نے 4 بیویوں کو طلاق نامہ لکھ دیا۔ حضرت عمر تک بات پہنچی، کہنے لگے غیلان مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ تو نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے طلاق اس وجہ سے دی ہے کیونکہ 4 میری بیویاں میری برادری کی نہیں ہیں، میری قوم کی نہیں ہیں۔ طلاق دینے کی وجہ یہ ہے میں تو مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری وراثت، میری جائیداد، میری زمینیں، میرے رقبے، میرے باغات، سارا کچھ غیر برادری کے اندر چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ یہ مسئلہ واضح ہوا۔ سیدنا عمر نے ایک نرمی والا پہلو اختیار کیا، دوسرا جلالی طبیعت والا پہلو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا غیلان جا، چلا جا، اپنی 4 بیویوں سے رجوع کر لے، 4 بیویوں سے رجوع کر لے۔ اگر تو نے رجوع نہ کیا اور تو اس حالت کے اندر مر گیا، مرنے کے بعد میں 2 کام کروں گا۔ پہلا کام تیری وراثت کے ساتھ کروں گا، دوسرا کام تیری قبر کے ساتھ کروں گا۔ پہلا کام جو وراثت کے ساتھ ہوگا وہ یہ ہوگا، تیری 4 بیویوں کو بلاؤں گا، جس کا جو حصہ تیری جائیداد میں سے بنتا ہے ان میں تقسیم کر دوں گا۔ اور دوسرا مسئلہ تیری قبر کے ساتھ کروں گا، ویسے تیری قبر کے ساتھ معاملہ کروں گا جس طرح مکہ والوں نے ابو رغال کی قبر کے ساتھ کیا تھا۔ اگر میں ابو رغال کا مختصر آپ کے سامنے سانچہ بیان کروں، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ابو رغال کون ہے؟ اسی ابو داؤد کی وضاحت کے اندر اون المعبود میں لکھا ہے، ابو رغال وہ بدبخت بندہ تھا جو قوم سمود میں سے آخری بندہ عذاب سے بچ کر مکہ میں داخل ہوا تھا، بچ گیا تھا، مکہ میں رہ رہا تھا۔ اور بعض محدثین کے ہاں وہ بندہ ہے کہ جب ابراہ کا لشکر مکہ پر غالب ہوا تھا، ابراہ کو ترغیب دینے والا اور اس کو رہنمائی کرنے والا ابو رغال تھا۔ یہ ایک دن ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا، اس عورت کے پاس نومولود دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے بچے کی فکر نہ کی، بچہ رونے لگ گیا، اس نے بچے کو اٹھایا، پتھر پر رکھ دیا، اور پتھر کی گرمی، سورج کی تپش اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیتی ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے۔ یہ عورت، یہ عصمت والی عورت، یہ اسلام کی بیٹی عورت اسی وقت بد دعا کرتی ہے، اے اللہ اگر یہ ابو رغال مر جائے تو اس کی قبر کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا۔ اب آگے چلیے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور مکہ والے جب طائف کا سفر کرتے، راستے کے اندر گزرتے ہوئے ایک مقام کے اوپر ابو رغال کی قبر ہے، آج بھی موجود ہے۔ صحابہ آتے جاتے اس کی قبر پر کوڑے مارا کرتے تھے، اس کی قبر پر جوتے مارا کرتے تھے، اس کی قبر کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے۔ اب مسئلہ واضح ہوا، حضرت عمر نے جو فرمایا تھا، اب اے غیلان بن سلمہ تیری ایک مسئلہ جائیداد کے ساتھ کروں گا، وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کر دوں گا، دوسرا مسئلہ تیری قبر کے ساتھ کروں گا، ویسے کوڑے ماروں گا تیری قبر پر جس طرح ابو رغال کی قبر پر مارے گئے تھے۔ جو وراثت کھا جائے اور اس حالت میں مر جائے اس کا انجام وہی ہوتا۔ کاش کہ اگر امیر المومنین عمر بن خطاب زندہ ہوتے تو ہر ایک قبر پر کوڑے لگتے، اس کی قبر پر جو بیٹیوں کا حق مار جائے، اس کی قبر پر جو بہنوں کو شریعت میں سے وراثت کا حصہ نہ دے، انگوٹھے مروا کر اپنے نام کر جائے، اس کی قبر کے اوپر کوڑے لگتے جس طرح ابو رغال کی قبر پر مکہ والوں نے کوڑے مارے تھے۔ حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث عن وارثہ قطع اللہ میراث
फी जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे ने किसी की विरासत में से उसका विरासत का हिस्सा काट दिया, अपने नाम कर दिया, कयामत का दिन होगा अल्लाह उसके अमाल के बलबूते जो बंदे को जन्नत का हिस्सा मिला था, अल्लाह जन्नत के हिस्से को भी काट देगा। जो विरासत में से कोई हिस्सा कब्ज करेगा उसके ऊपर काबिज बनकर बैठ जाएगा, अल्लाह जन्नत वाला हिस्से से महरूम कर देगा। और हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा अबू दाऊद के अंदर हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर वज़ाहत तलब मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नर रजुला ला यअमलु अमलन बिताअतिल्लाहि 60 सनतन सुम्मा यहज़ुरुहुल मौत। एक शख्स नेक अमाल करता है, अल्लाह की राह के अंदर ऐसे नेक अमाल करता है कि 60 साल उसके गुजर जाते हैं, कोई जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं करता, बिताअतिल्लाह अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर 60 साल गुजारता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उसके अजल का वक्त करीब होता है, मौत का वक्त करीब होता है, अपने मौत से कुछ लम्हे पहले वसीयत करता है, ऐसी वसीयत कि एक वारिस को नुकसान होता है, दूसरे वारिस को फायदा होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह 60 साल की इबादत को ज़ाया करके उस बंदे को जहन्नम में डाल देगा। हमारी तो इबादत कोई नहीं। हज़रात मदारिस से राब्ता कीजिए, उलमा से मिलिए, आज वक्त की ज़रूरत है। मसला विरासत अल्लाह के नबी के मिंबर पर बयान किया जाए, मसला विरासत और नबी अलैहिस्सलाम की मिरास और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके मिंबर रसूल के ऊपर खुतबा जुमा के अंदर बयान किए जाए। इस चीज की जरूरत है, इसकी चीज की तरफ हमने लौट कर आना है। हम भूल चुके हैं किसका कौन सा हिस्सा बनता है, अगर बनता है हमें मालूम है, हम तो फिर उसको जिंदा भी होता है तो मार देते हैं अपने नोटिस के अंदर, कागजात के अंदर कि हमारी अम्मा तो मर गई है, हालांकि वो जिंदा होती है। ये विरासत के मसले के ऊपर आकर बहनों को छोड़ देते हैं, अपनी जिंदा बहनों के साथ रिश्ते नाते छोड़ देते हैं। आज तक आपने ये मसला तो सुना होगा कि बहनों ने जो है ना भाइयों को माफ कर दिया है ना? ये मसला सुना हुआ है ना कि बहनें कहती हैं कि हम भाइयों से हिस्सा नहीं लेती। रब्बे काबा की कसम है, काश के ऐसा भाई भी हो कह दे कि मैंने भाइयों बहनों को माफ किया है, मैं अपना हिस्सा अपनी बहनों को देता हूं। आखिरी अमल और आखिरी वाकया बयान करके मुख्तसर 2 मिनट के अंदर बात को खत्म करने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलाम के जमाना के बाद ये मुहद्दिसीन की लड़ी के अंदर इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह के उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह फौत जब इनके वालिद हुए मुबारक रहिमहुल्लाह 6 बहनें छोड़ कर गए। 6 बहनों का भाई अब्दुल्ला बिन मुबारक जाते हुए वक्त के मुहद्दिस थे मुबारक रहिमहुल्लाह, उन्होंने आखिरी वसीयत की कि 6 बहनों को हिस्सा दे दिया जाए और 6 बहनों को एक वसीयतनामे पर यह लिखा इसको महरूम कर दिया जाए और बेटे अब्दुल्ला को ये 2 बाग अनारों के इसको दे दिए जाए। जिंदगी गुजरती गई, अब्दुल्ला बिन मुबारक मदीना पहुंचे, हदीस का इल्म सीख रहे हैं। हदीस सहीह अल बुखारी में है, हदीस का रावी नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एदिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान विरासत का मसला हो, हुस्न तरबियत का मसला हो, इंसाफ के साथ काम लिया करो। अल्लाह के नबी ने ये हदीस बयान की। नबी अलैहिस्सलाम ने नौमान बिन बशीर को बताई। नौमान बिन बशीर के शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक को ये हदीस पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक उठते हैं, हदीस की किताब को बंद करते हैं, कहते हैं उस्ताद जी, इमाम साहब, शेख साहब, मैं हदीस को उस वक्त तक अगली हदीस नहीं पढ़ूंगा जब तक इस हदीस के ऊपर अमल न कर लूं। बेटा अब्दुल्ला क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मरहूम फौत हो गए। मुबारक रहिमहुल्लाह वक्त के मुहद्दिस से मुझे यूं हुस्न पड़ता है, मैं गुमान करता हूं कि अब्बा को विरासत का इल्म नहीं था, अब मुझे इल्म हो गया है। मैं जाना चाहता हूं अपनी बहनों को अब्बा की तरफ से बागों में से जायदाद का हिस्सा देना चाहता हूं, मुझे छुट्टी दीजिए। 30 दिन का सफर करके अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचे, बहनों को बुलाया, बहनों अब्बा ने जो गलती करनी थी कर ली है,
باپ کی قبر کو روشنی دینا چاہتا ہوں، ابا کی قبر کو گلے گلزار بنانا چاہتا ہوں۔ بہنوں، جو آپ کا حصہ شریعت نے رکھا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہنوں نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو ابا سے بھی ناراض نہیں تھی، اب آپ سے بھی کیوں ناراض ہوں گی؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آپ کی رضامندی جو بھی ہو، لیکن میں وراثت کا علم پڑھ چکا ہوں، حدیث رسول آ گئی ہے، میں اب آپ کو یہ بہنوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں۔ بہنوں نے حصہ لے لیا، شریعت کے مطابق جو بنتا تھا لے لیا۔ عبداللہ بن مبارک آگے چلے، مدینہ میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، ان کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب ان کا بیٹا بالغ جوان ہوتا ہے، اس بیٹے کی شادی اپنی بہنوں کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا، 6 بہنیں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگے عبداللہ ہمارے بھتیجے کا نکاح ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہیں، سارے باغ کی وہ جائیداد کا حصہ اپنے بھتیجا عبداللہ بن مبارک کے بیٹے کو تحفہ دے دیا۔ قرآن کی یہ آیت کے مصداق بنے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمدللہ۔